بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضلع گزر کی عوام جانتے ہیں کہ ان کی حقوق کے لیے کون جدوجہد کر رہا ہے۔ 1999 سے پہلے 53 سال گلگت بلتستان کی عوام کی عوامی مسائل مملکت خداداد پاکستان کے سربراہوں تک نہ پہنچانے کا ایک سلسلہ تھا۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو کی قبض یاسین پل آمد کے موقع پہ گلگت بلتستان کی عوام کو ایک بہت بڑا پیکیج دینے والی تھی۔ افضل خان لالا نے میری تجویز پہ محترمہ بینظیر بھٹو کو قبض یاسین پل کے افتتاح کے لیے لانے کا وعدہ کیا تھا۔ کراچی کی سطح پہ گلگت بلتستان کی عوام کو 121 ارب روپے کا پیکیج دینے کا 1994 میں اعلان کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے گلگت بلتستان کے نادان سیاستدانوں کی وجہ سے ان کے دورے کو جو ہے نا کامیاب نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد 1999 میں عمائدین گلگت بلتستان اور عمائدین ضلع گزر جب یو سی میں منتخب ہو گئے مجھ سمیت، تو ہم نے ایک بہت بڑی جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کی بنیاد پر 26 اپریل سن 2000 کو آل یونین کونسل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، اور اسی آل یونین کونسل کانفرنس کی قراردادوں پہ عمل درآمد کے لیے سابق وفاقی وزیر امور کشمیر عباس سرفراز 29 جون 2000 کو گلگت پہنچے تھے۔ وہ ایکشن کمیٹی اور میرا نام لے رہے تھے کہ وہ مجھے کہاں ملیں گے، تو اس موقع پہ انہیں یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ ایک دن ٹھہریں، گاکوچ میں ڈی سی سے بات کر کے تمام جو ہے نا کونسلات کا اجلاس طلب کرے۔ تو 30 جون 2000 وہ تاریخی دن ہے جس دن تمام کونسلات کا عباس سرفراز کے سامنے جو ہے نا میٹنگ ہوا، اور اس میٹنگ کے موقع پر ایکشن کمیٹی کا وفد مجھ سمیت گلگت سے آ رہا تھا، تو دیر سے پہنچنے کی وجہ سے انہیں اپنا موقف پیش کرنے کا موقع نہیں ملا، جبکہ 4 گھنٹے کی اس میں اجلاس میں ایک بھی عوامی مسئلہ طریقے اور سلیقے سے وہاں پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس کے بعد اگلے پروگرام میں جب ہم نے عباس سرفراز کو گلگت بلتستان کے عوامی مسائل پر بریفنگ دی، تو اس میں سب سے پہلا کراکرم یونیورسٹی کا جو ہے نا مطالبہ کیا گیا تھا، اور تمام پرائمری سکولوں کو مڈل اور مڈل سکولوں کو ہائی سکول کا درجہ دینے، اور ہر کالج میں ہر تحصیل میں کالج مانگا گیا تھا۔ اس کے بعد دوسرے نقطے پہ صحت میں ہر یونین کونسل میں 1 لاکھ ڈسپنسری میڈیکل ڈاکٹر کا پوسٹ اور ہر تحصیل میں بڑا ہسپتال کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ چلاس میں بننے والے بڑے اسپتال کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسرے پوائنٹ پہ گلگت بلتستان کی 53 سالہ محرومیوں کو مد نظر رکھ کر تمام محکموں اور شعبوں کے اندر انقلابی اصلاحات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ آج گلگت بلتستان کے عوام کو معلوم ہے کہ ایک محکمے کے اندر 10 ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انقلابی اصلاحات کا ثمر تھا۔ اس کے بعد بجٹ جو کہ اس وقت تک صرف 85 کروڑ تھا، گلگت بلتستان کے بجٹ میں ہم نے اس دن 25 ارب تک اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ 53 سالوں سے گلگت بلتستان جو ہے نا محرومیوں کے شکار ہے۔ تو 2002 میں دوبارہ جب ان کا دورہ ہوا 26 اپریل سن 2002 کو، اس موقع پہ پھر ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔ باقی تو تمام ان کے جو ہے نا کام ہو گئے تھے، بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس جون میں کرتے ہیں۔ تو جون 2002 میں گلگت بلتستان کے فگر کو 85 کروڑ سے 3 ارب تک پہنچایا عباس سرفراز نے۔ اس کے بعد ہم نے ان کو گندم کے پوائنٹ پہ بات کی تھی، تو انہوں نے گندم میں بھرپور رعایت دینے کی بات کی تھی جو آج گلگت بلتستان کے عوام کو میسر ہے۔ اس کے بعد کمیونیکیشن پہ بات کی تھی۔ آج گلگت بلتستان کے عوام جو ہے نا کمیونیکیشن کی سہولیات سے جو ہے نا ان کو سہولت حاصل ہے۔ اس کے بعد آخر میں 4 شاہراہوں کی تعمیر کی بات کی گئی تھی، جس میں گلگت چترال روڈ، کشمیر استور روڈ، دیوسئی روڈ، بابوسر روڈ، اور سیاحتی حوالے سے گلگت بلتستان کو ترقی کی منازل میں
ترقی سیاحتی حوالے سے ترقی دیا جائے تو پاکستان اور گلگت بلتستان کا بجٹ گلگت بلتستان بنا کے دے گا، یہ بات بتائی گئی تھی۔ اور اس موقع پہ عباس سرفراز نے جو وعدے کیے تھے، آج گلگت بلتستان کے عوام کو وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ اعلانات جو عباس سرفراز نے 3 جون 2000 کو کیا تھا وہ میسر آ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے وہ دور گلگت بلتستان کا جو سنہرا دور کہلاتا ہے عباس سرفراز کی انتھک کوششوں اور عمائدین ضلع گزر کی، اس سے 30 جون 2000 کی بریفنگ کی بنیاد پر ہے۔ اس سے قبل اس میں کیا نام ریسٹ ہاؤس گاکوچ میں چلنے والی ایک نقطے کو بھی ہمارے اشارے اور کرائے سے جو ہے نا فخر عالم نے جو ڈسٹرکٹ ممبر تھے پنیاب سے، اس نے گلگت بلتستان ناردن ایریا سطح پر گلگت سیکورٹ کی طرف فورس بنانے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے نوٹ کیا تھا آج ناردن سیکورٹ جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے عوام کو میسر ہے۔ تو اس حوالے سے عباس سرفراز کا دور یعنی ہر حوالے سے بہتر دور رہا۔ اس کے بعد ہماری کاوشیں جاری ہے۔ تو ضلع گزر جب 2015 کے الیکشن کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف گلگت بلتستان کا دورہ کر رہے تھے، اس موقع پر عمائدین ضلع گزر کی پلیٹ فارم سے بڑے پیمانے پر مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں امراض قلب کا اسپتال اور ٹیکنیکل کالج اور دیگر اہم منصوبوں کی جو ہے نا یاد دہانی کی گئی تھی۔ آج وہ بھی گلگت بلتستان کے عوام کو میسر ہے۔ 14 اپریل 2015 کو جب ہنزا نگر، شگر اور کھربنگ کو الگ الگ ریاست بنانے کا اعلان کر رہا تھا وزیر اعظم پاکستان، تو اسی موقع پر ضلع گزر کے 4 قدیم ریاستوں کو بھی انصاف کے تقاضوں کے مطابق الگ الگ ضلع بنانے کی ضرورت تھی۔ گلگت بلتستان کے عوام 12 منظور شدہ حلقوں سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ 3 حلقے نواز شریف نے 1999 میں گزر، ہنزا اور شگر کو دیا تھا، جبکہ 9 حلقے 23 اکتوبر 2007 کو جنرل مشرف نے جٹیال میں آ کر آرمی کیمپ میں طاہر اقبال کے ڈیمانڈ پر 6 ڈائریکٹ جو ہے نا جنرل نشستوں کا اضافہ کیا تھا ہر ضلع کے لیے ایک، جبکہ 3 ٹیکنوکریٹ کی نشستوں کو کاٹ کے جنرل نشستوں میں بدل دیا تھا۔ اس طرح 23 اکتوبر 2007 کو 9 نشستیں گلگت بلتستان کے عوام کو مل گئے تھے۔ 2009 کے الیکشن کے موقع پر سابق وفاقی وزیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ کو لمبے حلقوں سے وعدہ رکھنے والے امیدواروں نے گمراہ کیا، اور قمر زمان کائرہ نے ان کی باتوں میں آ کر حلقہ بندیوں کی کارروائی نہیں کی، جس سے گلگت بلتستان کے عوام کو اور ضلع گزر کے عوام کو یعنی بہت بڑا نقصان ہوا۔ آج بھی ضلع گزر کی آبادی 8 تحصیلوں کی اور 8 نشستوں کی آبادی ہے اور 4 اضلاع کی آبادی ہے۔ ہمارا گورنمنٹ پاکستان سے پرزور مطالبہ ہے کہ وہ ضلع گزر کہ ان 4 قدیم ریاستوں کو الگ الگ ضلع کا درجہ دے، اور ضلع گزر کے لیے قانون ساز اسمبلی میں 8 نہیں تو کم سے کم 6 نشستیں مختص کرے۔ اس سے جو ہے نا ضلع گلگت اور دیگر جو بے شمار گنجان آباد آبادی کے حامل ضلع ہیں، وہاں بھی جو ہے نا اس کا کیا نام ہے یہ حلقوں کا بڑھانا انتہائی سطح پہ ضروری ہے، تاکہ وہاں کے عوام کو بھی جو ہے نا بہتر نمائندگی اور ان کے عوامی مسائل جو ہے نا بہتر انداز میں حل ہو سکے۔ آج بعض حلقوں سے گلگت بلتستان کے 2015 کے بعد کے یا 2015 کے پہلے کے منصوبوں کو خلط ملط کر کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کا ایک عجیب جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا، اور آج کل اخبارات میں عجیب و غریب بیانات آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کا کسی منصوبے سے کوئی تعلق نہیں وہ آج کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے فدا خان اور عطاء الرحمان کی بیانات پڑھ کر ہنسی آ رہی ہے